آپ تمام سننے والوں کو میرا عقیل بھٹی عرف بونی کی طرف سے آداب، سلام، نمشکار، ست سری اکال، ہیلو پہنچے۔ آج میں جس عنوان کو آپ کے گوش گزار کروانا چاہتا ہوں، ہمارے پاکستان راولپنڈی سے محترم پروفیسر شہباز علی صاحب انہی کی کتاب سر سنسار میں سے ان کی اجازت سے آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے ضرور استفادہ کریں گے۔ پروفیسر شہباز علی صاحب کا شمار پاکستان کے مایہ ناز میوزیکالوجسٹس، میوزک ٹیچرز اور میوزک رائٹرز میں ہوتا ہے۔ پروفیسر شہباز علی صاحب سولو ہارمونیسٹ بھی ہیں اور برصغیر کے مایہ ناز اور منفرد ہارمونیم نواز محمد صادق پنڈی والے کے شاگرد ہیں۔ پروفیسر شہباز صاحب کی کتاب سر سنسار کو دنیا بھر میں بہت پذیرائی مل چکی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے 24 شخصیات پر تحقیقی مضامین لکھے ہیں۔ پنجاب گھرانے کے منفرد طبلہ نواز میاں نبی بخش صاحب پر انہوں نے پہلی مرتبہ ایک تحقیقی مضمون لکھا ہے۔ میں پروفیسر شہباز صاحب کی کتاب سر سنسار سے میاں نبی بخش کالراں والے صاحب کی شخصیت اور فن پر لکھے گئے مضمون میں سے چند اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ میاں نبی بخش صاحب کی طبلہ نوازی کے فن میں کیا کیا خدمات ہیں، اور پنجاب گھرانے میں ان کو طبلے کے شاعر کا لقب ملا تھا۔ اور آپ کے دو بہت مایہ ناز شاگرد استاد اللہ دتا بہار پوریا صاحب، جن کو پری پیکر کا بھی لقب ملا، اور میاں کریم بخش پیرنا صاحب، جنہوں نے پورے برصغیر میں طبلہ نوازی سے اپنے گھرانے کی عظمت کو منوایا۔ 1840 کو موضع کالرا میں ایک ایسی ہستی نے جنم لیا جسے دنیائے موسیقی میاں نبی بخش کالراں والے کے نام سے جانتی ہے۔ یہ موضع گجرات سے 2 میل دور جی ٹی روڈ پر واقع ہے۔ میاں صاحب کا بچپن اسی چھوٹے سے قصبے میں گزرا، جہاں انہوں نے دوسری جماعت تک اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ ان کے ددھیال زمیندار تھے، جبکہ ننہال کا تعلق موسیقی سے تھا۔ ان کے ننہال کے زیادہ تر افراد لوک موسیقی سے وابستہ تھے۔ ان کے ایک ماموں سارنگی نواز تھے، جن سے متاثر ہو کر انہوں نے موسیقی میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ ان کی موسیقی میں دلچسپی اور شوق کے پیش نظر ان کے ماموں نے ان کے لیے موسیقی کی تعلیم کا باقاعدہ انتظام کر دیا۔ میاں نبی بخش صاحب نے ابتدا میں پکھاوج سیکھنا شروع کی، لیکن بعد ازاں وہ طبلے کی جانب راغب ہو گئے۔ میاں نبی بخش صاحب نے طبلے کی تعلیم میاں فتح دین صاحب سے حاصل کی۔ میاں فتح دین صاحب کا تعلق طبلہ نوازی کے پنجاب گھرانے سے تھا، اور ان کا سب سے اہم کام یہ تھا کہ انہوں نے پکھاوج کو بند ہاتھ سے بجانے کی روایت ڈالی۔ اس روایت سے پہلے پکھاوج کھلے ہاتھ سے بجایا جاتا تھا۔ میاں نبی بخش صاحب کے علاوہ میاں فتح دین صاحب کے شاگردوں میں میاں کرم الہی قصور والے، میاں میرا بخش گل والیے اور میاں طفیل نارووالیے صاحب نے بہت نام پیدا کیا، اور طبلہ نوازی کے پنجاب گھرانے کی روایت کو مزید نکھارا۔ ان میں سے ہر ایک طبلہ نواز اپنی جگہ بے نظیر تھا اور استاد کا درجہ رکھتا تھا۔ میاں فتح دین صاحب بلا شبہ آفرین اور تحسین کے مستحق ہیں کہ انہوں نے پنجاب گھرانے کو اتنے نایاب طبلہ نواز عطا کیے۔ میاں نبی بخش صاحب کو پنجاب کے طبلہ نوازوں نے طبلے کے شاعر کا لقب دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس طرح ایک شاعر دوسرے شاعر سے مختلف ہوتا ہے اور اس میں اختراع کا مادہ ہوتا ہے، اسی طرح میاں صاحب نے بھی طبلے میں بہت سی نئی چیزیں اختراع کی۔ مثلاً
انہوں نے 4 اور 7 درجے کی گتیں بنائیں، ترپاٹ گت بنائی جو پہلے موجود نہ تھی، اور بے شمار قاعدے اور پیشکاریں بنائیں۔ میاں نبی بخش صاحب نے سب سے پہلے گجرات میں موسیقی کی درسگاہ قائم کی۔ اس درسگاہ میں وہ کئی برس تک طبلے کے شائقین کو طبلہ نوازی کی تربیت دیتے رہے۔ گجرات کے بعد انہوں نے امرتسر منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ پنجاب گھرانے کے معروف طبلہ نواز استاد کریم بخش پیرنا صاحب اسی زمانے میں میاں صاحب کے شاگرد ہوئے۔ اس شہر میں ان کے دیگر شاگردوں میں فضل دین اور ہدایت نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ امرتسر میں 4-5 سال گزارنے کے بعد میاں صاحب دوبارہ گجرات آ گئے اور گجرات میں پھر سے طبلہ نوازی کی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میاں نبی بخش صاحب کی کوئی اولاد نہ تھی، تو اس دور میں انہوں نے ایک بچے کو لے کر پالا جن کا نام پیراں دتا چب رکھا، اور یہ میاں نبی بخش صاحب کے پہلے نامی شاگرد تھے۔ چب پنجاب میں ایک ذات کا نام بھی ہے۔ آپ نے ان کی پرورش اولاد کی طرح کی اور بچپن ہی سے طبلے کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ کرتے کرتے ایک وقت ایسا آ گیا کہ وہ نامور طبلہ نواز بن گئے۔ جن فنکاروں نے ان کا طبلہ سنا ہے وہ آج بھی ان کے طبلے نوازی کی تعریف کرتے ہیں۔ میاں نبی بخش صاحب کے دوسرے شاگرد استاد کریم بخش پیرنا ہوئے۔ استاد کریم بخش پیرنا صاحب نے طبلہ نوازی میں بہت عروج پایا۔ انہوں نے ہندوستان کے تمام بڑے شہروں میں اپنے فن کا مظاہرہ کر کے اپنا اور اپنے استاد کا نام روشن کیا۔ استاد کریم بخش پیرنا صاحب نے اپنی عمر کا آخری زمانہ کوئٹہ اور کراچی میں گزارا۔ میاں نبی بخش صاحب کے باقی شاگردوں میں استاد اللہ دتا بہار پوری، جن کو بعد میں پری پیکر کا بھی خطاب ملا، میاں صاحب کے نامی شاگردوں میں ہوتا ہے، اور انہوں نے بھی پنجاب کے طبلہ نوازوں میں ایک منفرد مقام حاصل کیا۔ ان کے علاوہ علی بخش ٹانڈے واسیہ بھی میاں صاحب کے نامی شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ پھر قیام پاکستان سے قبل راولپنڈی میں بھائی مہندر سنگھ بیدی بھی میاں صاحب کے شاگرد ہوئے، اور گجرات کے شہر سے ترلوک کپور بھی میاں صاحب کے شاگرد ہوئے۔ میاں نبی بخش صاحب نہ صرف طبلہ نواز تھے بلکہ گائک اور مخترع بھی تھے۔ انہوں نے بہت سے نئے راگ اختراع کرنے کے ساتھ ساتھ مروجہ راگوں کے استھائی انترے بھی تخلیق کیے، اور اپنے تخلیق کردہ استھائی انتروں میں لفظ ابدل بطور تخلص استعمال کیا کرتے تھے۔ میاں صاحب کے علم سے اس وقت کے تمام نامی گرامی گویوں اور سازندوں نے استفادہ کیا۔ ان سے مستفید ہونے والوں میں استاد اللہ بخش حضروی، اعجاز حسین حضروی، ماسٹر محمد صادق پنڈی والے، بڑے غلام علی خان صاحب جو میاں صاحب کو چاچا جی کہہ کر مخاطب کرتے تھے، اور بہت سے معتبر نام شامل ہیں۔ میاں نبی بخش صاحب پنجابی کے شاعر بھی تھے۔ انہوں نے اپنی پنجابی شاعری میں فن موسیقی کی لطافت، نزاکت اور شیرینی کو بیان کیا ہے۔ میاں صاحب کے ان پنجابی اشعار سے ان کی موسیقی کے ساتھ قلبی وابستگی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ میاں صاحب نے پستک تال برن کے عنوان سے طبلے پر ایک کتاب بھی لکھی۔ یہ کتاب قلمی نسخے کی صورت میں ان کے بیٹے خلیفہ ارشاد علی صاحب کے پاس محفوظ ہے۔ اس میں انہوں نے سنگیت کی مختلف متیں، تال کے مختلف اسلوب اور طبلے کے متعلق بنائے ہوئے اپنے بہت سے اشلوگ اور گتیں تحریر کی ہیں۔ میاں نبی بخش صاحب 2 شادیاں کرنے کے باوجود بھی اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔
پھر ان کے ماموں نے ان کی تیسری شادی کروا دی، اور میاں صاحب کی تیسری شادی پر ان کے شاگردوں نے ان کی بیوی کو 40 تولے سونا بطور نظر پیش کیا تھا۔ خدا کے فضل سے ان کی تیسری بیوی سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ارشاد علی رکھا۔ اپنی حقیقی بیٹے کو بھی انہوں نے طبلِ نوازی کی تربیت دی۔ ارشاد علی، جو خلیفہ ارشاد علی کے نام سے پاکستان میں جانے پہچانے جاتے ہیں، تقریباً 32 سال تک راولپنڈی ریڈیو پر طبلہ نواز کی حیثیت سے ملازمت کرنے کے بعد سبکدوش ہوئے۔ خلیفہ صاحب بھی اپنے والد کی طرح طبلہ نوازی میں منفرد انداز کے مالک ہیں اور پنجاب گھرانے کی طبلہ نوازی کی روایت کے امین ہیں۔ خلیفہ صاحب کے شاگردوں میں چند شاگردوں کے نام: راولپنڈی سے سب سے پہلے شاگرد میرے والد صاحب رفیق بھٹی، ماسٹر سنی جان، اقبال پولا ویسٹریج سے، خلیفہ صاحب کے نواسے مجتبیٰ حیدر عرف جگنو، سیمی جان، منوہا فضل، جاوید عرف للہ جگو، یونس گل عرف گورا، اختر ٹانڈے واسیہ، فیضان علی عرف فیضی، آفاق علی، عدیل بھٹی اور عقیل بھٹی عرف بونی امریکہ سے قابل ذکر ہیں۔ میاں نبی بخش صاحب نے اپنی زندگی کے آخری ایام لاہور میں گزارے۔ عمر کے آخری حصے میں بھی انہوں نے موسیقی سے اپنا رشتہ قائم رکھا اور اپنے شاگردوں کی تربیت کرتے رہے۔ پنجاب گھرانے کے یہ عظیم طبلہ نواز 5 مئی 1948 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور انہیں وزیر آباد کے قریب موضع دھونکل میں پیر مرادیہ کے مزار کے ساتھ دفن کیا گیا۔ آج 5 مئی 2020 میاں صاحب کو ہم سے بچھڑے ہوئے 72 برس گزر چکے۔ موسیقی کی دنیا میں ان کی موت سے جو خلا پیدا ہوا ہے وہ تو شاید کبھی نہ پر ہو سکے، لیکن ان کے شاگرد ان کے فن کو زندہ رکھے ہوئے۔ اور اب آخر میں آپ سے اجازت چاہنے سے پہلے میاں نبی بخش صاحب کی پنجابی کی شاعری کا ایک قطعہ جس میں انہوں نے موسیقی کی آفاقی حیثیت، امیر اور غریب اور اس کے ساتھ لگاؤ اور سر کی تاثیر کو بیان کیا ہے، پیش خدمت ہے۔ راجے سعد فقیر شہزادے، راجے سعد فقیر شہزادے، ہرمن راگ سہاوے، راگ سریلا رشتے پتھر دل نو موم بناوے، جتھے راگ دا پہرا ہووے غم چنتا نس جاوے، عشق حقیقی علم موسیقی دے وچ نظر آوے۔